بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى في الموضع الآخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب ثوابا ويضع به الآخرين. رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن المجيد. معزز جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی اور فلاح کے تمام انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمارے نبی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم یہ ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا سبق دیا. حضرات آج سے اس جلسہ میں مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. آج انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. 3-4 پوائنٹ میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور میں بہت بڑے خطیب یا میں مقرر نہیں ہوں بلکہ میں ادنا کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہاں اس علاقے کے جناب قاری پرویز صاحب جو مدرسہ فیض القرآن کے ناظر ہیں انہوں نے مجھے مدعو کیا اور اس ناچیز کو آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی مجھے یہاں پر انہوں نے مجھے انتخاب کیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اس علاقے کے لوگوں کو بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ اتنی بہترین جو ہے انتظام یہاں پر جو بھی جلسے میں اخراجات یا مدرسے میں جو کچھ بھی پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے یہ صرف آپ لوگوں کی محنت ہے جو ہم اور آپ یہاں اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں. علماء کرام بھی دور دراز سے آئے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار تھا. باتیں بہت ہیں میں اب اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس مقصد سے نازل کیا ہے. آج ہم مسلمان اور مدارس اسلامیہ پر جس طریقے سے